بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چلیے آج سے ہماری ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے، روزہ کے فضائل اور مسائل۔ روزہ کے فضائل اور مسائل، تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے روزہ کے فضائل کے اوپر کہ روزہ کے فضائل کیا ہیں۔ تو حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، روزہ داروں کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ بندے جو روزے رکھا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی اور کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ایک حدیث ہے، تو اس کی تشریح کے اندر فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کے لیے جنت میں داخلے کا ایک مخصوص دروازہ باب الریان ہے۔ تو ریان کے لغوی معنی جو ہیں یہ پوری سیرابی کے ہیں، پوری سیرابی، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو سب سے زیادہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے نا، وہ پیاس ہے۔ تو یہ بھرپور سیرابی اس دروازے کی صفت ہے جس سے روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ انسانوں کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ جو چیز فیس کرنی پڑتی ہے، سب سے زیادہ جو اس کو مشکل لگتی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ پیاس ہوتی ہے۔ تو اب اس کو جو اس کا انعام مل رہا ہے تو قیامت کے دن اس کو ایسے دروازے سے داخل کیا جائے گا جس کا نام ہی پوری سیرابی ہے۔ تو روزہ دار کے لیے جو ہے نا اگلی حدیث ہے کہ حضرت ابو صالح زیات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر اچھا عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک عبادت ہے اور میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرے اور شور و غل نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالم گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرنے لگے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی روزہ کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو اس میں بھی روزہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ روزہ کی عبادت اس لحاظ سے باقی تمام عبادات سے جو ہے نا وہ الگ ہے کہ اس عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالی خود دیں گے۔ جو ہے نا اسی طریقے سے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اس حدیث کا ایک اعراب یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی خود اس کی جزا ہوں، اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تو اس حدیث کے آخر میں روزہ دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے، زبان کو جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی، الزام تراشی، گالی گلوچ، گانے اور فضول گوئی سے پاک رکھے، اور زبان کے نشتر سے کسی کا دل زخمی نہ کرے، اور کسی کی حق عزت بے عزتی اور رسوائی نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی اس سے الجھنا چاہے تب بھی اس سے کوئی نہ الجھے، کوئی سخت بات اس کو نہ کہے، بلکہ صرف اتنا کہہ دے کہ جی میں روزے دار ہوں، اور اس سے الگ ہو جائے۔ اور اس حدیث کے اندر ایک اور لفظ آیا ہے ڈھال، کہ روزہ ڈھال ہے،
الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال جس طرح جو ہے نا وہ انسان کو بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے انسان کی کسی تلوار سے، تیر سے، تو اسی طریقے سے روزہ بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے جو ہے نا وہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور روزہ کی ڈھال کو پھاڑ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے، تو اس کو پھاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ، غیبت اور اس قسم کے ناجائز کام کیے جائیں۔ لہذا روزہ کے حقیقی فوائد اور ثمرات اس وقت حاصل ہوں گے جب انسان ان گناہ کی چیزوں اور لایعنی کاموں سے خود بھی بچا رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ روزے کی فضیلت ہے، تو اور یہ ہماری قسط نمبر 1 ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آگے مزید ایپیسوڈز اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی اور روزوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔